نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور عنقریب اللہ قدردانوں کو اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر طے شدہ مدت سے پہلے مر جائے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، ان قریب ہم قدردانوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو انہیں اللہ کی راہ میں مصیبتیں آئیں اس سے وہ نہ سست پڑے، وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ جھکے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، ان کی بات صرف اتنی تھی، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ وہ یوں دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وہ اسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے معاملات میں زیادتیاں کی ہیں اسے معاف کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور آخرت کا صلہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیلی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شیطان نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کے حالات مزید ابتر ہو گئے۔ ایک تو اچانک پیچھے سے حملہ ہوا جسے سنبھل نہیں سکے، اور دوسرا یہ کہ اس خبر نے تو ان کے پاؤں ہی اکھاڑ دیے۔ اب کئی تو تلواریں رکھ کے بیٹھ گئے کہ حضور نہیں رہے تو اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے، اور کئی ایسی بے جگری اور ایسے ولولے سے لڑے کہ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی اس میدان میں شہید ہو گئے تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، یہ رستہ نہایت اعلیٰ ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کی شہادت کو قبول کیا، تو ہمیں بھی شہادت کے سفر پر جانا ہے اور ہم نے بھی ان سے لڑنا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میں اس طرف ہوں۔ جب آپ نے اپنا مقام متعین فرمایا تو کافروں نے سب نے مل کر اسی طرف رخ کر لیا اور حضور کو نرغے میں لے لیا۔ پھر آپ کی آواز گونجتی ہے، من اشتری رجل لنا نفسا، تم میں کون ہے جو آج محمد کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالے، قربان کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ 18 نوجوان انصاری صحابہ یک کے بعد دیگرے، جدھر سے دشمنوں کے تیروں کی بچھاڑ آ رہی تھی، جدھر سے دشمن حصار بنا کے حملہ آور تھا، ان کے حصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور 18 کے 18 حضور پر فدا ہو گئے۔ یہ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ عظیم جماعت صحابہ کرام کی وہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ اب جن کے دلوں میں ایمان اللہ لکھ دے، کسی کے مٹانے سے وہ مٹ سکتا نہیں ہے۔ وہ تمہارا لکھا ہوا صدیوں پرانا ہو جاتا ہے، صدیوں پرانا۔ میرے پاس اب بھی میرے والد کی تحریریں پڑھی ہیں اور انہیں دنیا سے گئے ہوئے 26 سال ہو گئے۔ اس طرح کتنے لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں جن کا لکھا ہوا صدیوں پرانا اب بھی موجود ہے۔ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہیں، یہ سارے وہ ائمہ ہیں جنہیں سینکڑوں سال گزر گئے، سینکڑوں سال، اور اب بھی ان کا لکھا ہوا موجود ہے، اب بھی ان کی تصنیفات موجود ہیں۔ تو جو اللہ کا لکھا ہوا ہے وہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ بندے کے لکھے ہوئے صدیوں گزر گئی ہیں اور آج بھی اسی طرح لکھا ہوا موجود ہے، تو اللہ کا لکھا ہوا کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو ان میں سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صحابی ہیں زید ابن سکن رضی اللہ تعالی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نثار ہوئے ہیں تو حضور نے پوچھا آخری کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، تو انہوں نے حضور کے قدموں کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے پاؤں کی تلیاں ہوں اور میرے چہرے کے رخسار ہوں اور میرا آخری وقت یہیں گزر جائے۔ پریکٹیکلی ایک تو لفظ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے قدموں میں میری جان نکلے، ایک یہ ہے کہ قدموں میں ہی نکلی، قدموں میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کھول دیے، فرمایا زیاد کو میرے قریب کر دو۔ زیاد کا چہرہ حضور کے تلوؤں سے مس کر رہا تھا، اس کی روح پرواز کر رہی تھی، وہ آخری وقت نبی کا دیدار کر رہا تھا اور نبی زیاد کو دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح روح پرواز ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ کس کا دیدار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جا، اس کی روح میں نے قبض کرنی ہے، اس نے میری خاطر جان دی ہے، اس کی روح کس نے قبض کرنی ہے؟ میں نے قبض کرنی ہے۔ چنانچہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار میں شہید اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے جان کے نکلنے کا، زخموں کی تکلیف اور شدت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ عورتوں نے پھل کاٹنے کے لیے جو ہے سنگترے ان کے ہاتھ میں تھے، اس ہاتھ میں تیز چاقو تھے۔ اس وقت حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا اخرج الیہن، کہ آپ ان کے سامنے آئیں ذرا۔ حضرت یوسف جب سامنے آئے تو ان کا حسن ان پر ایسا اس کا رعب چھایا کہ فلما رأینہ
وقطعنا فلما رأینہ اکبرنہ، ایسا روپ چھایا اس کے حسن کا، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنی طرف سے وہ اس کو کاٹ رہی ہیں، اور وہ کاٹ کیا رہی ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ قُلْ حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی رب کائنات کی قسم ہے یہ کسی انسان کا حسن نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ یہ حسن یوسف ہے۔ دیکھنے والے اتنے فدا ہوئے کہ جناب انہیں ہاتھوں کے کٹنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ قرآن نے حسن یوسف کی مثال دی ہے۔ اب ہر شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے شہادت کے وقت، صرف حضرت زیاد ایسے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا دیدار کیا ہے۔ اندازہ کریں، یہ کسی اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملی کہ شہادت کے وقت ایک ہی وقت میں وہ دیدار خداوندی بھی کر رہا ہو، دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا ہو۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ کوئی انسان اپنی طاقت سے یہ سعادتیں نہیں لے سکتا، یہ اللہ کے بخشنے سے، اللہ کی عطا کرنے سے یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ کریم اگر اس کے بارے میں یہ آیتیں ہوتی ہیں، مصطفیٰ کریم اگر فوت ہو جائیں یا کافروں کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں تو کیا جو تم نے حضور کے ذات پر ایمان قبول کیا ہے، قرآن کو مانا ہے، اسلام کو مانا ہے، تو یہ سارا حضور کی زندگی تک ہی ہے، یہ تو قیامت تک کا نبی ہے، قیامت تک کا دین ہے، قیامت تک کا قرآن ہے، اس کا تو انکار ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تم حضور کی وفات کے بعد اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اس کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا اگر چھوڑ دو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں تم اللہ کا بگاڑو گے۔ اگر تم چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، سورہ محمد یہاں مکمل ہو رہی ہے 26ویں پارے کی، کہ پھر تمہاری جگہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو تم سے بڑھ کر نبی کو ماننے والی ہوگی اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، فرمایا دیکھو دنیا میں ہر ایک کے آنے کا وقت ہے، اسی طرح دنیا سے ہر ایک کے جانے کا بھی وقت ہے۔ کسی آدمی کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے اوپر آئی ہوئی موت کو ٹال دے۔ جتنی اللہ نے اس کی لکھ لی ہے، جس مقام پہ لکھ لی ہے، جن حالات میں لکھ لی ہے، وہ اسے آ کر رہے گی۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کے آخر میں ہے 21ویں پارے کی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں تم نے مرنا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ کس کو خبر ہے؟ اللہ کو خبر ہے، اللہ کو۔ لیکن اس معاملے میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فضل فرمایا، یہ بھی آپ کا اعزاز ہے، آپ کے حبیب ہونے کا منفرد اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ مصطفیٰ کریم اگر یہ چاہیں تو ہم انہیں مزید زندگی کی مہلت دینے کو تیار ہیں اور بیماری کو شفا میں بدل دیں گے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ہر اللہ کے نبی کو پیشکش آفر کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ آفر ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اچھا وہ اتنے سال میں اپنی مرضی سے زندگی لے بھی لوں تو پھر کیا ہے؟
اسرائیل نے کہا جی پھر بھی موت ہے۔ وہ جب مرنا ہی ہے تو اپنی مرضی سے زندگی حاصل کرنا اور چند سال جی لینا پھر بھی موت ہی ہے نا۔ ہاں جی پھر بھی موت ہے۔ اس نے کہا پھر ہمیں ابھی چلتے۔ یہ یاد رکھیں کہ موت کا فرشتہ بھی جب بارگاہ رسالت میں آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے۔ اگر اس کو اندر آنے کی اجازت ملے گی تو آئے گا، ورنہ باہر کھڑا رہے گا۔ باقی دنیا کے کسی فرد کے پاس اس کو اجازت دے کر آنے کی ضرورت اور جو ہے وہ اسے کسی قسم کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، آپ کی یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے تو آپ کی رفاقت پسند ہے، میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جب جان نکالنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ میری امت پہ نرمی کرنا، جو سختی کرنی ہے میرے اوپر ہی کر لے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ جو سختی کرنی ہے نا تو وہ میرے اوپر ہی کر لے، امت پہ ہاتھ ذرا نرم رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ جب جان نکلنی شروع ہوئی تو بڑی تکلیف ہوئی۔ فرمایا اسرائیل یار تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ تو اسرائیل کی خود آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سب سے نرم ہاتھ آپ پہ رکھا ہے، سب سے نرم ہاتھ آپ پر رکھا ہے۔ جب نرم ہاتھ کی یہ پوزیشن ہے کہ حضور مرض وفات میں روح کے نکلتے وقت فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مرنے کے وقت آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی ململ کا کپڑا ہو اور اسے کانٹے دار جھاڑیوں پہ گھسیٹا جائے، کھینچا جائے اپنی طرف، تو اس کپڑے کے پلے میں کیا رہ جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں بچتا، سارا چھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ روح کے نکلنے کے بعد جسم کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ یہ حضور نے مثال دی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے حکم ہے اس کو نیم گرم پانی سے غسل دو، اس کے جسم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ نیم کے پتے جو ہیں وہ اس لیے ڈالے جاتے ہیں بیری کے کہ بیری کے پتے سے جسم نرم ہو جاتا ہے۔ پرانا طریقہ یہی ہے نا، ہم تو سنت سمجھ کے بیری کے پتے ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اعضاء کو آہستہ دھوو، مل مل کے آہستہ آہستہ اس کو کروٹ دو، پھر اس کے اوپر پانی آہستہ بہاؤ، یہاں تک ہے کہ اس کی جنازے کی چارپائی کو آہستہ لے کے چلو۔ اب جنازہ اتنا تیز چلتا ہے کہ اب تو ٹائروں پہ آ گیا ہے، اب تو بندے اٹھانے والے رہے ہی نہیں، اب تو وہ ڈالے سے اتار کے رکھتے ہیں اور ڈالے میں رکھ کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ نہ وہ جنازوں کے جلوس رہے، نہ وہ اجر و ثواب باقی رہا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کا اجر اور ثواب بتایا تھا وہ تو آپ کا ڈالا لے گیا جی۔ قبر کے اوپر جو اصل دعا ہے جنازے کے بعد کی، باقی تو مولویوں نے وہ شارٹ کٹ بنا لی ہے نا۔ کسی نے ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تدفین میں لگ جاتا ہے، تو وہ وہاں انتظار کرے۔ وہ کہنے جی ہو گیا جنازہ، منگو دعا ہوں۔ اللہ کے بندو جنازے کے بعد دعا ہے، لیکن میت کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر پھر دعا ہے، پھر دعا ہے۔ جنازے کی دعا، جنازے کے بعد کی دعا کا کوئی شخص انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔
لیکن جنازے کے فوراً بعد دعا یہ مولویوں کی ایجاد کردہ ہے، یہ بدعت ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جنازہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اب قبر میں اس کو اتارا ہے، اب اہل ایمان اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، اس کو حساب کتاب میں آسانی عطا فرما۔ وہ مشکل وقت ہے میت کے اوپر، جب اس کا حساب کتاب شروع ہوا ہے وہ مشکل وقت ہے۔ تم جو باہر کھڑے ہو کر اس کے لیے مانگتے ہو، اللہ کی مدد مانگتے ہو، مغفرت مانگتے ہو، اس دعا کا اسے فائدہ ہے۔ اس وقت منکر نکیر اسے اٹھا چکے ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور آپ کی دعا اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں حکمت ہے۔ اب تو کئی جگہ مولوی صاحب ہی نہیں ہوتے قبر پر دعا مانگنے والے، تو لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دعا تو اتنے ہو ہی گئی سی، دعا تو اتنے ہو ہی گئی سی۔ مقصد یہ ہے کہ نہ کوئی سورت بقرہ کا ابتدائی رکوع رہتا ہے نہ انتہائی رکوع رہتا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے حالات پر مہربانی فرمائے۔ پہلے لوگ قبرستانوں میں جاتے تھے، قبر کی تیاری میں وقت ہوتا تھا، چلو یار اماں کے قبر سے ہو آئیں، ابا کی قبر سے ہو آئیں، یہ رشتہ داروں کی قبر سے ہو آئیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کر آئیں، ان مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ اب ادھر ہی جنازہ پڑا، ادھر سے ہی فارغ ہو گئے، دکاندار دکانوں پہ گئے، مولوی نے اپنے ٹائم پہ دعا منگا دی۔ تو اب ہوا کیا؟ اب جب شدید بارشیں ہوتی ہیں، شدید بارشوں میں مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے بڑوں کی قبروں کو دیکھو، کئی جگہ سے قبریں بیٹھ گئی ہیں، کئی جگہ سے میتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اگر آدمی اس طرح فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں ہفتے بعد مہینے بعد، تو آدمی قبرستان جائے، ایک قبرستان جانے سے موت یاد رہتی ہے، دوسرے اپنے پیاروں کی قبروں کا جو ہے نگرانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بے شمار سنت پہ عمل کرنے کے فائدے ہیں جو لوگوں کو محروم کر کے نقصان دیا جا رہا ہے۔ تو میں کسی آدمی کو موت نہیں آ سکتی، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا عطا کرتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے آخرت دیتے ہیں، ان قریب شکر گزاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ آگے صحابہ سے کہا جا رہا ہے یار سنو، کتنے انبیاء ہیں جن کے ساتھ مل کر کافروں سے اللہ والوں نے جہاد کیا ہے، یعنی ان کی جماعت کو اللہ ربیون کہہ رہا ہے، ربیون مخلص مسلمان۔ فرمایا کہ نہ تو وہ بزدل ہوئے، نہ وہ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں انہیں پہنچی اس پہ گھبرائے، نہ کمزور پڑے، نہ وہ جھکے۔ اللہ اکبر، یہ ہے لفظ صحیح سمجھنے کا، وہ مستقان، وہ جھکے نہیں، کافر کی طاقت کے آگے جھکے نہیں، ان کے اسلحے کے سامنے جھکے نہیں، ان کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ کافر کے مقابلے میں صف آرا ہوئے تو انہوں نے اور پیغمبر نے ایک دعا کی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہم نے اپنے معاملات میں زیادتیاں کی ہیں اسے بھی معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمیں کافر قوم پر جو ہے فتح عطا فرما۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا، تو انہیں دنیا کا صلہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، یعنی مال غنیمت عطا فرمایا۔ کافروں کو شکست ملی تو کافروں کے جس مال پر قبضہ ہوتا ہے اہل ایمان کا، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ جو مرد قیدی ہوتے ہیں وہ غلام کہلاتے ہیں، جو عورتیں قیدی ہوتی ہیں وہ لونڈیاں کہلاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اچھا صلہ دیا، اور وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا صلہ تو ابھی باقی ہے جو نہایت اعلیٰ ہے، جو کیا ہے؟ نہایت اعلیٰ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع بھی نہیں کرتے
اور ایسے اچھے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ محبوب کی امت بھی اللہ کو محبوب ہے، محبوب کی امت بھی اللہ کو کیا ہے؟ محبوب ہے۔ جب یار مرنا ہی ہے تو شہادت کی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا کرے۔